اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي مخاطبا لرسول الله ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. قابل قدر مومنین و مومنات، حسینی امام بارگاہ میں آج 25 محرم الحرام 1435 ہجری کی مجلس عزا کا عنوان سخن قرار دیا ہے ناد علی. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک ای میل آئی ہے کہ ناد علی ایگزسٹ نہیں کرتی، لہذا کیونکہ اس کی کوئی اتھینٹسی نہیں، لہذا اس کا قرات کرنا شیعوں کے لیے روا نہیں ہے. اس تناظر میں آج کی 50 منٹ کی تقریر ہے، بالکل روٹین سے ہٹ کر، اور آج انشاءاللہ منکرین ولایت علی کی تابوت میں یہ آخری کیل ہوگی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ناد علی حدیث رسول نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ حدیث
قدسی ہے. یہ ارشاد رسول نہیں، یہ ارشاد رب ہے. ہاں رسول کو ہے. تو جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ نعت علی اللہ کا قول ہے یا نبی کا، تو ان کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ اتھینٹسی ہے یا نہیں ہے. اب ذرا سن لیجئے کہ حدیث قدسی کا اسٹیٹس یہ ہے. حدیث قدسی اس کلام کو کہتے ہیں، اوپر حدیث قدسی وہ کلام ہے جو ارشاد رب ہے. یعنی سب سے پہلے وہ زبان بے زبان پر جاری ہوا سب سے پہلے. اور حدیث قدسی کا جو اسٹیٹس ہے وہ قرآن سے کم نہیں ہے اسٹیٹس وائز، کیونکہ حکم رب ہے. اور حدیث قدسی ایسے ہی نازل ہوتی ہے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے. صرف وہ کمپائل نہیں ہوتی، وہ نازل کردہ الہی جو کمپائل شکل میں بک میں نہ ہو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. فقہا نے اس پر بحث کی ہے کہ اس کا سٹیٹس بالکل ویسا ہے جیسے قرآن کا، کیونکہ وہ حکم رب ہے، ارشاد رب ہے. اب ذرا جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے اس کے بارے میں قرآن کے 3 ٹائٹل سن لیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ ظالم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ لگائے وہ کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کو نہ مانے وہ فاسق. تو حدیث قدسی ہے نازل کردہ الہی، نعت علی ہے نازل کردہ الہی. اور جو نازل کردہ الہی کا منکر ہو وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ولایت علی بھی نازل ہوئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی نازل ہوئی. اور ایک اور چیز ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. علی کی ذوالفقار بھی سورۃ الحدید میں لکھا ہے نازل ہوئی. آج مجھ سے سن لیجئے اور سر بلند کر کے اپنے مولا کی ولایت پہ فخر کیجئے گا. سورۃ الحدید سورہ ہے میرے مولا علی کی ذوالفقار کا. اللہ نے علی کے ویپن کے لیے پورا سورہ بھیج دیا. آپ پوچھ رہے ہیں علی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. تو ذوالفقار بھی نازل ہوئی، ولایت علی بھی نازل ہوئی، نعت علی بھی نازل ہوئی. اور جو نازل کردہ کا منکر ہو وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. تو اب میں کیسے سمجھاؤں جب نعت علی کا منکر کافر ہے، خود علی کا دشمن رضی اللہ کیسے ہوگا؟ نعرہ لگاتے جاؤ تو آگے چلوں گا میں. اب ذرا آئیے اس ارشاد رب العزت کو اینالائز کرتے ہیں.
नादे अलियन, नादे है फेले अम्र, फेले अम्र। अल्लाह का इरशाद है अपने हबीब को, ऐ मेरे हबीब आप पुकारें अली को। हम तो पुकारे इसलिए कि हम कमजोर हैं, नबी क्यों पुकारे जो अली के भी उस्ताद है, अली के भी मौला है। अब ये अल्लाह फरमा रहा है कि नादे अलीयन, आप पुकारे मेरे हबीब अली को। नादे है फेले अम्र और है बाबे मुफाला का। बाबे मुफाला में दो फाइल होते हैं, यानी जरूरी है इसमें कि एक निदा देने वाला हो और दूसरा जवाब देने वाला हो। अब बात समझ में आ गई कि दूसरों को हुजूर ने क्यों नहीं पुकारा, इसलिए कि दो फाइल चाहिए, पुकारने वाला हो तो जवाब देने वाला भी हो। नादे अलीयन, पुकार मेरे हबीब, पुकारिए मेरे हबीब, किसको? अली को। अब यहां पर एक इज्तिहाद की बहस है, इसे जरा समझ लीजिए, और वो ये है इज़ा कानल अम्रो खालियन अनिल करीनते, जब फेल अम्र करीने से खाली हो, यदुल्लु अलल वजूब, तो वो दलालत करता है वजूब पर, यानी सीगतुल अम्र खाली है इस्तेहबाब के करीने से, इबाहत के करीने से कि ये रिकमेंडेड है या ऑप्शनल है। अगर रिकमेंडेड का ऑप्शनल का कोई साइन फेल अमर में मौजूद नहीं, कोई शर्त नहीं लगी हुई, कोई सिफत नहीं, तो वो दाल पर वजूब है, यानी वो वाजिब है। खुदा की कसम इस हदीस कुदसी में न इस्तेहबाब की सुन्नत की कोई कैद है, ना ऑप्शनल होने की कोई कैद है। तो इल्मे उसूल के मुताबिक नबी पर वाजिब है अली को पुकारना, तो जो काम नबी के लिए वाजिब है उम्मत के लिए हराम कैसे होगा? नादे अलीयन मजहर अजायब, आप पुकारे मेरे हबीब उन अली को जो अजाइब का मजहर है। अब देखिए, एक है मुजहिर, एक है मुजहर, एक है मजहर। मुजहिर जाहिर करने वाला, मुजहर जाहिर होने वाला, मजहर जाए जुहूर, जुहूर की जगह, वसीला जुहूर, सोर्स ऑफ अपीयरेंस। कोई समझ रहे या नहीं? नादे अलीयन, आप पुकारे मेरे हबीब अली को जो सोर्स ऑफ अपीयरेंस है सरप्राइजेस के लिए। अजायब, अजायब यानी सरप्राइजेस, बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे। आप नहीं कहते बच्चों को कि अच्छे नंबर ले आओ सरप्राइज देंगे, ठीक है? अगर उन्होंने पहले वो सरप्राइज देखा हो तो अगले साल वो सरप्राइज नहीं रहता। सरप्राइज, कोई समझ रहे या नहीं? सरप्राइज वो होता है कि जो पहले न देखा हो। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि कोई सरप्राइज नबी ने नहीं देखा हुआ। कोई समझ? अगर आप मुझे कहें कि शिकागो का डाउनटाउन बहुत अच्छा है, अगर मैंने देखा हुआ है तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। जो इंडिया पाकिस्तान से इमिग्रेंट आएगा उसके लिए सरप्राइज है। अब हुजूर के सामने तो कायनात बनी है, उनके सामने क्या सरप्राइज है? मगर खुदा कह रहा है तो फजूल तो नहीं कह रहा कि ऐ मेरे हबीब आप पुकारे अली को, कुछ सरप्राइज ऐसे हैं हमने अभी छुपा रखे हैं, अली के पुकारने से हम जाहिर करेंगे।
اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نعت فعل انت فاعل علی مفعول، یہ جملہ اسمیہ ہوا، انشائیہ ہوا، فعلیہ انشائیہ. مظہر العجائب یہ صفت ہے علی کی، علی موصوف، مظہر العجائب صفت. عجائب ہے جمع منتہی الجموع، جمع الجمع، جس کی مزید جمع پلورل نہ بن سکے اسے کہتے ہیں جمع الجمع، کہ مزید اب کوئی اور جمع نہیں بن سکتی، میکسیمم جمع بن گئی ہے. سمجھانے کے لیے عرض کروں، مساجد اب آگے جمع نہیں بن سکتی، مجالس آگے جمع نہیں بن سکتی، مکاتب آگے جمع نہیں بن سکتی، مدارس آگے جمع نہیں بن سکتی، فضائل آگے اور نہیں آ سکتے. گویا جمع الجمع وہ ہوتی ہے جو ان گنت ہو، جسے گنا نہ جا سکے. اب ذرا جملے کا ترجمہ کریں. اے میرے حبیب آپ پکاریے علی کو، علی کو پکارنے سے ایسی سرپرائزز آئیں گے جنہیں کوئی گن ہی نہیں سکتا. مظہر العجائب، عجائب کا مظہر ہے علی، انہیں پکاریے. ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائب. اب جن صاحب نے ای میل بھیجی ہے ان بیچاروں کا موقف یہ ہے کہ کیا اللہ کو شعر کہنا آتا ہے؟ بھائی سبحان اللہ، کیا کیا فاضل لوگ پل رہے ہیں. کیا اللہ کو، آپ کو شعر کہنا آتا ہے اور اللہ کو نہیں آتا؟ اگر آپ نے یہ سنا ہوا ہوتا کہ ابو طالب نے جس وزن میں، جس ردیف میں، جس قافیے میں شعر بھیجے تھے، اللہ نے اسی وزن میں، اسی ردیف میں، اسی قافیے میں جواب دیا تھا، تو پھر آپ شک نہ کرتے. ناد علی، اے میرے حبیب آپ پکارے ہیں علی کو. وہ علی ہیں کون؟ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عجائب کا مظہر ہے. اب اس کا ایک جواب ہوتا ہے فعل امر کا کہ اگر ہم پکاریں تو ہوگا کیا. اکنامکس میں آپ نے پڑھا تھا ڈیمانڈ اور سپلائی. اگر آپ کی ڈیمانڈ ہو 1 گلاس کی اور آپ کو 10 دے دیے جائے تو ٹھیک نہیں، آدھا دیا جائے تو ٹھیک نہیں. یہ اکنامکس کا ایک قانون ہے، پرنسپل ہے. اب یہاں بھی ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے. امر جو ہو رہا ہے کہ اگر ہم بار الہ تیری ڈیمانڈ ہم پوری کر دیں تو ہمیں سپلائی کیا ملے گی؟ تیری ڈیمانڈ ہے ہم علی کو پکارے، تو نے بتایا ہے وہ مظہر العجائب ہے. اب سپلائی ہمیں کیا ملے گی؟ تجد ہو اونن لکا فی النوائب، آپ پائیں گے علی کو ہر مصیبت میں مدد، مددگار نہیں، مدد. ذرا سمجھے آپ، ناد علی کو سمجھیں، مددگار نہیں. ماشاءاللہ شکاگو میں، اللہ سلامت رکھے، بہت پڑھا لکھا مجمع ہے. میں نے چاہا لگے ہاتھوں آج ہی جواب دے دوں میں، کیونکہ مجمع سمجھدار بھی ہے. دیکھیے مددگار کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک ہے ناصر. ناصر، ناصر رسول اللہ، ناصر و رسول اللہ، علی رسول اللہ کے ناصر ہیں. ایک لفظ ہے معین. یہ فقہ میں ہے کہ آپ جب وضو کریں تو کوئی آپ کا معین نہ ہو، یعنی خود کرے، کوئی اور ہاتھ نہ لگائے پانی کو. کوئی اور پانی اگر انڈیل رہا ہے تو وضو باطل ہے. جس میں بھیا شرکت نہیں کرنی، ہم بھی کہتے ہیں کہ شرکت مت کرائیے.
इसमें शिरकत मत कराइए। बेगम साहबा का एहतराम कीजिए मगर उनसे पानी न डलवाइए वुजू के वक्त। न बेगम साहबा शौहर से ये खिदमत लें। ये अल्लाह कहता है इसमें किसी और को शरीक न करें। जैसे बेगम शौहर की नमाज नहीं पढ़ सकती, शौहर बेगम की नहीं पढ़ सकता, तो इसमें लफ्ज है मुईन फिक्र में। एक लफ्ज है नासिर, एक लफ्ज है मुईन, एक और लफ्ज है जो आप बड़े फेमिलियर हैं उससे, मुआविन। मुआविन जिसको आप असिस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये अल्फाज हैं। अल्लाह के पास कोई अल्फाज की कमी है? मुमिद भी एक लफ्ज है, ये भी अरबी का है। मुमिद और मुआविन, मदद भी दरअसल अरबी ही है। आइए समझ लीजिए ताकि थोड़ा सा लेवल भी बुलंद हो जाए। ये जो या अली मदद है, ये मदद भी दरअसल अरबी है। मद्दा यमुद्दो से है मदद। मद्दा यमुद्दो कहते हैं खींचने को, क्योंकि हम अली के अलावा किसी को इस काबिल ही नहीं समझते जो किश्ती को खींच सके, इसलिए कहते हैं या अली मदद। मदद तो अब अजीब है, डिमांड की सप्लाई बड़ी अजीब है। आप पुकारे मेरे हबीब अली को जो मजहरल अजाइब है। तजिद हो औनन लका फिन नवाइब, आप पाएंगे उन अली को मदद अपने लिए नवाइब में। नवाइब जमा है नाइबा की, और फिर जमुल जम है, जमे मुंतहल जुमू है कि मैक्सिमम जो आपकी परेशानियां हैं, हर परेशानी में आप अली को मदद पाएंगे। अब नबी का इरशाद सुने, माऊजी नबी कमाऊजी तो बारेला, जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। सारे अंबिया की मुसीबतें एक तरफ, मेरी मुसीबतें एक तरफ। अल्लाह ने जवाब में कहा अली को पुकारे तो सही, हर मुसीबत में अली मदद है। नादे अलीयन, पुकारे आप अली को जो है मजहरुल अजाइब, तजिद हो औनन। अब मैं यहां इज्जत हासिल कर रहा हूं, शिकागो के मजमे के जरिए पूरी दुनिया में एक मैसेज दूं कि औन क्यों कहा। औन है मसदर, औन का मतलब मदद। औन है मसदर, जंक्शन। चाहिए था इसमें फाइल लाया जाता, मददगार पाएंगे। मदद क्यों कहा? अब इस मसले को नावियों ने हल किया। नावी कहते हैं मसदर उस वक्त जात की जगह इस्तेमाल होता है जब उस जात में इस मसदर की अपोजिशन एक्सपेक्टेड ना हो। कोई समझे है या नहीं आप हजरात? यानी इसकी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक अगर बिल्कुल एग्जिस्ट ना करती हो। और नाहवियों ने जो मिसाल दी वो बड़ी अजीब दी। बायस नाहवी, प्रेजुडिस नाहवी लिखने पे मजबूर हो गए। कहते हैं जैद को लिखेंगे आदिलुन, जैदुन आदिलुन, क्योंकि कभी वो अदल करता है कभी नहीं करता। मगर अली को लिखेंगे अदलुन। नावियों ने कहा अली को आदिल नहीं लिखेंगे, अली को आदिल लिखेंगे, इसलिए कि अली से जुल्म का इम्कान ही नहीं। अब समझ में आई बात, क्योंकि अली से मदद न करने का इम्कान न था, इसलिए अल्लाह ने मददगार ने कहा, मदद कहा। नादे अलीयन मजहर अल अजाइब तजिद हो औनन लका फिन नवाइब। ये जवाब था हल्ली
ایک جواب ہوتا ہے ہمارے حوزے میں حلی، حلی کا مطلب ہوتا ہے سالوشن والا، ایک ہوتا ہے نقضی، منہ توڑنے والا۔ نقض سمجھتے ہیں؟ نقض منہ توڑنے کو کہتے ہیں۔ نقضی جواب ہے یہ، حلی جواب تو یہ ہو گیا جو نحویوں نے دیا۔ اب نقضی جواب سن لے، منہ توڑنے والا۔ اللہ کے پاس بڑے الفاظ تھے اور اللہ اور الفاظ یوز فرما سکتا تھا، مگر اس نے نہیں استعمال کیے۔ ایک صاحب جو کہ نعت علی کے منکر تھے، اتفاق سے ہم ان کے شہر میں عشرہ پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ نعت علی کا ہم انکار کرتے ہیں، نعت علی تو ہے نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کیسے منوائیں کہ ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کسی کتاب میں دکھا دیں۔ میں نے کہا آپ کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے گھر پہنچے، مولانا صاحب کے پیچھے جو کتاب تھی، میں نے کہا وہ کتاب نکالیے۔ انہوں نے نکالی، میں نے کہا صفحہ نمبر فلاں نکالیے۔ انہوں نے نکال کے کہا یک نہ شد دو شد، ایک نہیں یہ تو دو ہو گئے۔ میں نے کہا دو کیسے ہو گئے؟ کہا آپ نے تو کہا تھا خیبر میں پکارا تھا، اس کتاب عربی کی کتاب میں لکھا ہے کہ احد میں بھی پکارا تھا۔ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ علی کا چیپٹر ہی ایسا ہے کہ آپ ایک اعتراض کریں، آگے سے دو نئے فضائل نکلیں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نعت علی، ہمارے نجم کے ہاں نعت علی پر ایک مجلس پڑھی تھی چند سال قبل، مگر وہ اتفاق سے پونی مجلس ریکارڈ نہیں ہو سکی، مائک پونی مجلس کے بعد آن ہوا، تو اس وجہ سے یہ زحمت کرنی پڑ گئی، ورنہ وہی دے دیتے ڈی وی ڈی، کیونکہ آپ ڈی وی ڈی ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ دندان شکن جواب آج نعت علی کے ذیل میں بھی مل جائے، انہیں بھی مل جائے کہ جو علل اعلان دشمن ہیں، انہیں بھی مل جائے جو کھا ہم سے رہے ہیں اور آنکھیں بھی ہمیں دکھا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اس کو میں اینالائز کر لوں انشاءاللہ۔ ابھی تو جو اصل دلائل ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، ابھی تو سمجھ لیں کہ جو اصل دلائل اب آ رہے ہیں نعت علی کے۔ پھر سے سمجھ لیجئے، نعت علی ان مظہر العجائب تجد ہو اونن لکفن نوائب، کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم ہر غم جلدی چلا جائے گا۔ دیکھیے عربی کی جو زبان ہے نا، اگر آپ ان احادیث میں، آیات میں صرف عربی کو اپلائی کرتے جائیں نا، تو مولا علی کے فضائل نکلتے آئیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ دو لفظ کیوں کہے، ہم اور غم؟ اگر غم کا معنی ہم ہے اور ہم کا معنی غم ہے تو پھر ریپیٹ کیوں کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم و غم میں فرق یہ ہے، ایک وہ تکلیف ہے جو ویزیبل ہے، ایک وہ ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی۔ اے میرے حبیب، آپ کی کچھ تکلیفیں وہ ہیں جو سب جانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف آپ جانتے ہیں۔ آپ علی کو پکاریں، ساری چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم و غم دو لفظ رکھے، کل ہم و غم سینجلی۔ اچھا آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، سین اور صوفہ یہ دونوں حرف ہیں۔ سین آتی ہے، سین فاصلوں کو مٹانے کے لیے، صوفہ آتا ہے فاصلہ بڑھانے کے لیے۔ جہاں فوریت مقصود ہو وہاں سین آتی ہے، جہاں لیٹ کرنا ہو
वहां सौफा आता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे फा आती है फासला मिटाने के लिए, सुम्मा आता है फासला देने के लिए। अली के चैप्टर बड़ा अजीब है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, और कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली। अली की विलायत भी फौरी है, अली की मदद भी फौरी है। यानी अली की मदद भी बिला फसल है, अली की विलायत भी बिला फसल है। बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली। एक साहब हमारे ऊपर बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे कि भाई हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप अली से मदद क्यों मांग रहे हैं, वो कहां इतनी मदद कर सकेंगे। मैंने कहा आप अपने अब्बा हुजूर से उन्हें कंपेयर ना करें, मदद करेंगे, जाहिर है कि आपके अब्बा नहीं कर सकते ना। आप मौला अली को अपने अब्बा हुजूर से कंपेयर ना करें। तो कहने लगे किससे कंपेयर करें। मैंने कहा अल्लाह ने कहा था जब यूसुफ ग़ियाबातिल जुब में, कल ही कहा था, जब वो गए कुएं में तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से, या जिब्रील अदरिक यूसुफ, जा यूसुफ की मदद कर। अब इतना टाइम तो है नहीं, यूसुफ को कुएं में वो काफले वाले फेंक चुके हैं, डाल चुके हैं। उस वक्त कहा जब इधर से यूसुफ चले, अदरिक यूसुफ, यूसुफ की मदद कर। अब इतना वक्त नहीं है जिब्रील के पास कि वो पूछे कि कौन से कुएं में है। कोई समझ रहे हैं या नहीं। अगर ये पूछे तो यूसुफ डूबते हैं, इतना तो टाइम ही नहीं। जिब्रील ने चश्मे ज़दन से पहले दुनिया अरब के सारे कुएं देखे और कुर्ते के, यूसुफ के कुर्ते के कुएं के पानी पर टच करने से पहले जिब्रील ने अपना पर रख दिया। ना अल्लाह से पूछा कि कुआं कौन सा है, न जाने में देर लगी, फेंकने में देरी कितनी लगती है। चश्मे ज़दन से पहले जिब्रील का पर पहुंच गया कि कुर्ता टच हो गया तो जिब्रील हमारी तौहीन होगी। तो भैया अगर जिब्रील न पहुंचते तो तौहीन यूसुफ की न थी, तौहीन अल्लाह की थी। अली खैबर में ना आते, तौहीन मोहम्मद की न थी, तौहीन अल्लाह की थी। तो अब आपने अंदाजा लगा लिया कि नादे अली दरअसल वो इसमें आज़म है कि जो हल्ले मुश्किलात के लिए फौरी हम गम को रिमूव कर देता है, फौरी रिमूव कर देता है। अब जाहिर है इसमें कोई हसद की तो कोई बात नहीं। अल्लाह ने अगर अली को एक सलाहियत दी है, आप ईमान से बताएं, चलिए हम तो बहुत कमजोर हैं, हमारे ना अमाल इतने अच्छे, ना हमारे अकायद इतने अच्छे। अब नबी जैसा तो कायनात में कोई नहीं, तो उनकी क्या मजबूरी है कि वो अली ही के जरिए खैबर फतह कराएं, किसी और के जरिए क्यों नहीं कराया। अली ही के जरिए बदर फतह हो, किसी और के जरिए क्यों नहीं। अली के जरिए ही खंदक फतह हो, किसी और के जरिए क्यों नहीं। अली के जरिए ही ओहद फतह हो, किसी और के जरिए क्यों नहीं। अली ही के जरिए हर जंग फतह हो, किसी और के जरिए क्यों नहीं। अली के जरिए मक्के का महाज भी फतह हो, अली के जरिए मदीने का महाज भी फतह हो, किसी और के जरिए क्यों नहीं। अल्लाह चाहता नहीं कि मुझ पर अली के अलावा किसी का एहसान आए।
ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حضور کو اللہ فرما رہا ہے ناد علیًا، اور پھر عجیب ہے اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا، کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک یا علی ہو یا علی ہو یا علی. یہ 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ 1 مرتبہ بھی کافی تھا. 3 مرتبہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضور نے کہا تھا یا علی مثلک فی امتی کا مثل سورت قل هو اللہ احد فی القرآن. یا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص ہے کہ کوئی 1 مرتبہ پڑھے تو ثلث قرآن کا ثواب، کوئی 2 مرتبہ پڑھے تو 2 ثلث کا ثواب، کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب. 3 مرتبہ علی کا نام اس لیے دلوایا کہ 1 مرتبہ ہے ثلث ایمان، کیوں نہ کامل الایمان ہو جائے. تو اچھا، اب یہ ایک سوال ہے آپ سے، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہے. یہ بتائیے کہ یہ اللہ فرما رہا تھا 3rd پرسن علی کے بارے میں، ناد علیًا، ان علی کو پکارے، وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے، وہ علی جنہیں آپ پائیں گے اونن لک فی النوائب. وہ علی. یہ ایک دم ٹون کیسے بدل گئی؟ کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک کا، ہر ہم و غم جلدی چلا جائے گا آپ کی ولایت سے. اے علی، یہ وہ علی آپ کیسے ہو گئے؟ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ تھا نا بھائی، وہ میں جو آپ سے کہوں وہ صاحب، تو وہ آپ کیسے ہو گئے؟ تو اس کے لیے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد اس رب کی، اللہ کی، جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ جو وہ اللہ تھا یہ تو کیسے ہو گیا؟ کیوں جناب؟ یہ تو وہ اللہ تھا تو یہ تو کیسے ہو گیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو مفسرین نے لکھا کہ سورۃ الفاتحہ ایسا اسم اعظم ہے، ایسا کیمیا ہے، ایسا ذکر پاک ہے کہ آدھا کرنے کے بعد غائب اللہ حاضر ہو جاتا ہے. تو اب سمجھنے کی کوشش کرنا، سورۃ الفاتحہ ایسا اسم اعظم ہے جو اللہ کے غیب کو شہود میں بدل دے. ناد علی وہ اسم اعظم ہے جو اس علی کو یہ علی کر دے. وہ علی وہ نہیں رہتا. تو یہ جب گفتگو آپ کی خدمت میں ملاحظہ ہو گئی تو ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے. حضور نے خود فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے در بہشت پہ دیکھا، ان اللہ خلق حلقۃ باب الجنت من الیاقوت الاحمر. اللہ نے 8 جنتوں کے 8 دروازوں پر ایک ڈوری لگائی ہے. وہ ڈوری بنی ہے سرخ یاقوت کی. اذا دقت الحلقۃ حزت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو یہ ڈوری دروازے کے کھلنے پہ گنگناتی ہے اور گنگنا کے کہتی ہے یا علی یا علی یا علی.
تو خیبر میں بھی 3 مرتبہ یا علی، احد میں بھی 3 مرتبہ یا علی، اور جنت کے دروازے پر بھی گنگنانے والی صدا 3 مرتبہ یا علی۔ ایک دفعہ میں برمنگھم میں گیا، برمنگھم میں تو ایک صاحب جو ناد علی کے مخالف ہیں، یا علی کے بلکہ مخالف ہیں، اتفاق سے وہ بیٹھے تھے کسی گھر میں، تو میرے ایک دوست بھی وہیں بیٹھے تھے۔ کسی نے مجھے بتایا بھائی آپ کے دوست بھی بیٹھے ہیں، آپ کے دشمن بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بہت لطف آئے گا بھائی۔ اتفاق سے جن کے گھر میں بیٹھے تھے ان کے گھر کی جو گھنٹی تھی وہ گنگناتی تھی یا علی کہتی تھی۔ تو میں نے جو ہاتھ رکھا ہاتھ اٹھایا ہی نہیں۔ وہ اندر سے چیختے چلاتے رہے کہ آ جائیے حضور آ جائیے۔ میں نے ایسے ہی ہاتھ رکھا، اندر سے وہ پھٹ پڑا دشمن۔ اس نے کہا یہ سندرالوی کی شرارت ہے۔ تو یا علی آپ نے ملاحظہ فرمایا 3 مرتبہ یا علی، وہاں بھی 3 مرتبہ یا علی، یوں کہوں 3 مرتبہ یا علی فرش پہ بھی، 3 مرتبہ یا علی عرش پہ بھی۔ تو ہر جگہ یا علی یا علی یا علی۔ اب ایک چیز اور ہے، ذرا آج تک یہاں اس کو نہیں پڑھا، یہ بھی سن لیجئے، انشاءاللہ آپ جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، ذرا اسے سن لیں۔ ایک صاحب نے جب معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ جو ہر وقت کہتے ہیں، ہر جگہ علی علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ علی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کب سے ہے، علی ہے کب سے کہ بار بار آپ کہتے ہیں؟ نبی سے بھی ہے، صادق آل محمد سے بھی۔ یہ 2 روایتیں میں ملا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں جو پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ روایت ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ ان اللہ لما خلق العرش کتب علی قوائمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اے پوچھنے والے، جب اللہ نے اپنا عرش پیدا کیا تو عرش کے چاروں ستونوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق الکرسی کتب علی قواعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور جب اللہ نے اپنی کرسی پیدا کی، کرسی کے چاروں پایوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق السماوات، جب اللہ کی ذات نے آسمان پیدا کیے، کتب علی اکنافہا، اللہ نے آسمان کے سائڈوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق اللہ الارض، اور جب اللہ نے زمین پیدا کی، کتب علی اطرافہ، زمین کے آس پاس اللہ نے خط کھینچا اور اس خط میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق اللہ الشمس کتب فیہ، جب اللہ نے سورج پیدا کیا، سورج کے اندر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق اللہ القمر کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے چاند پیدا کیا، چاند کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق اللہ جبریل، جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا، کتب علی جناحہ، دونوں پروں پہ جبریل کے اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ولما خلق اللہ میکائیل کتب علی جبہتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور جب اللہ نے میکائیل کو پیدا کیا، میکائیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ناد علی، ایک صاحب مانچسٹر میں
ہمیں لے گئے ایک بہت بڑی آفیشل جگہ پہ، اور وہاں جا کے کہنے لگے کہ ہم جب اللہ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں علی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے جو بزرگ تھے وہ اللہ رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا لولا علی۔ دیکھیے مولا علی علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے مدد کے لیے، اس میں کوئی جیلسی کا تو مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر کسی اور کا مولا واقع مدد نہ کر سکے تو اس میں ہمارے مولا کا کیا قصور ہے؟ یہ ناد علی کا مفہوم آج سمجھ لیجئے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ مفہوم ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، اس لیے کہ یہ تو آفیشلی حکم تھا نا اللہ کا، وجوباً بلایا ہے۔ احد میں اور خیبر میں تو وجوباً بلایا ہے، ویسے تو نبی نے ہر وقت بلایا۔ جو بہت کریٹیکل سچویشن تھی وہاں پر تو وجوباً بلایا، اور جو نان کریٹیکل بھی تھی ان میں استحباباً بلایا۔ تو بلانا تو ہے علی کو، چاہے تو وجوباً بلا لیجئے، چاہے تو استحباباً بلا لیجئے، بلانا تو ہے۔ اس لیے کہ مولا علی کی جو مدد ہے اس کو قرآن نے یوں کوٹ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم تو ذلیل ہو کے رہ جاتے اگر اللہ کی مدد تمہیں بدر میں نہ آتی۔ اب پوچھتے ہیں آج بھی، بلکہ ایک بہن نے آج بھی سوال کیا کہ وہ اسم اعظم تو بتا دیں کہ جس میں اسم اعظم کی وجہ سے مولا علی نے بدر فتح کی تھی۔ میں نے کہا میری بہن اسم اعظم تو ہے مگر زبان بھی علی کی چاہیے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت، پہلا پورشن، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے مولا علی نے فتح کی ہے جنگ بدر، مگر شجاعت حیدری بھی تو چاہیے، لہجہ حیدر کرار بھی تو چاہیے، ارادہ مرتضیٰ بھی تو چاہیے، اہتمام مصطفیٰ بھی تو چاہیے۔ ایسے نہیں ہے، اس میں اعظم کے یوسیج کے لیے زبان بھی درکار ہے۔ اور میں حیران اس بات میں ہوں کہ یہ واحد جنگ ہے بدر کی کہ جس میں فرشتے آئے تھے، اور آئے تھے 5000۔ ذرا دیکھیں ناد علی کا، علی کی مدد کا مفہوم سمجھیں۔ فرشتے آئے تھے 5000 اور مسلمان تھے 313۔ 5313 مل کر اتنے نہ مار سکے جتنے اکیلے علی نے مارے، ہے نا، اکیلے علی نے مارے۔ اور جب آ گئے جنگ جیت کر تو دوستوں نے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو بھی مرتا تھا یہ کہہ کے مرتا تھا قتلنی علی، ضربنی علی، قسمنی علی، علی نے مجھے مار دیا، علی نے مجھے قتل کر دیا، علی نے میری ہڈیاں توڑ دی، علی نے میری پسلیاں توڑ دی۔ تو یا رسول اللہ یہ ہر ایک مرنے والا 70 کے 70 سورماؤں نے ایک ہی جملہ کہا کہ علی نے مار دیا، کچھ تو اوروں نے بھی مارے تھے نا۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے جو 5000 فرشتے بھیجے تھے وہ علی کی شبیہ بنا کے بھیجے تھے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ گویا اللہ کو پسند ہی یہی ہے، یا علی مارے یا شبیہ ہے علی مارے۔ انشاءاللہ بسم اللہ۔ انشاءاللہ کل میں پوری تقریر کروں گا شبیہ حیدر کے بارے میں، حضرت عباس کے 10 امتیاز کل میں پڑھوں گا، اور کل میں پورا وہ خطبہ بھی پڑھوں گا جو حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے پڑھا تھا۔ تو کل پوری تقریر ہوگی حضرت عباس کے بارے میں۔ آج میں یہاں رک رہا ہوں صرف ایک جملہ کہہ کے ناد علی کے ذیل میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی جا کر ہمارے شہریار کے ہاں بھی وہ جو یہاں والی تقریر ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں خطبہ امام سجاد علیہ السلام وہ وہاں پڑھیں گے،
یہاں اس لیے یہ تقریر کر دی کہ یوٹیوب کے اوپر ناد علی کے منکروں کو آج جواب مل جائے، دندان شکن جواب مل جائے اتھینٹسی کے بارے میں۔ بس آخری جملہ سنیے اور اجازت دیجئے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے کردار و عمل میں مولا علی کو فالو کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنا ہے، حج و عمرہ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ ہم متقین ہیں، وہ امام المتقین ہیں۔ تو ہمیں یہ سب کرنا ہے، مگر عقائد کے اوپر ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حملہ کرے۔ ایک صاحب جو بہت ہی زیادہ پریشان تھے بیچارے، ہمارے ہی پاس آ کر ہم سے ہی نظر نیاز لے کر ہمارے ہی خلاف بولے جا رہے تھے، تو ان سے ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جب ابو سفیان آیا تھا اور اس نے وہاں چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا احد میں ان لنا العزى وما عزى لكم، اے مسلمانوں تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے پاس عزا ہے، ہمیں عزا بچائے گا۔ اس وقت نبی نے کسے بلایا تھا؟ ابو سفیان کا جواب دینے کے لیے۔ کیا نبی خود جواب نہیں دے سکتے تھے؟ کیا نبی کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا نبی کا لہجہ اچھا نہیں تھا؟ کیوں کہا تھا کہ این علی، این علی؟ نبی کے منہ سے نکلا علی کہاں ہے؟ گویا نبی کا طریقہ یہ ہے، جب بھی کوئی ابو سفیان آئے تو کہو این علی۔ ابو سفیان آیا تو کہا این علی۔ ایک اور صاحب، یہ اہل سنت نے یہ لکھا ہے، ایک اور صاحب کے باپ مر گئے، ان کا کوئی بہت بڑا بزنس تھا، وہ چھوڑ کے مر گئے تھے۔ ہمارے بھی بھائی ہیں بہت پیسے والے، وہ جب مرنے لگتے ہیں تو وصیتیں کرتے ہیں فلاں فلاں رشتہ دار سے ادھار لے لینا، اور کرسچن اور جیو جب مرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ساری پراپرٹی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ یہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ڈفرینس ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ساری پراپرٹی لے لینا تاکہ آپ غلط خرچ کر لینا اور ہمیں وہاں عذاب ہوتا رہے، اور کرسچن یہ کہتے ہیں کہ ساری راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ تو ان صاحب کے باپ مر گئے، انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ باپ مر گئے، بڑی پراپرٹی چھوڑ کے گئے مگر وصیت نہیں کر گئے، ذرا مہربانی کیجئے باپ زندہ کر دیجئے۔ کہا چلیے ابھی چلتے ہیں، گئے قم باذن اللہ، کہا باپ تو زندہ ہو گیا، کبھی لیفٹ جائے کبھی رائٹ جائے، اور ایک نعرہ لگائے این جملی این جملی، میرا اونٹ کہاں میرا اونٹ کہاں۔ وہ صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ جوان کہتا ہے ہم نے بلایا تھا اپنا پرابلم سالو کرنے کے لیے، یہ کسی اپنی مشکل میں پڑا ہے بیچارہ۔ این جملی این جملی۔ کہا یا رسول اللہ یہ بابا کو کیا ہوا؟ مرتے وقت تو ایسے نہیں تھے۔ کہا اصل بات یہ تھی آپ کے بابا کا ایک پیارا اونٹ گم ہو گیا تھا مرتے وقت، اور مرتے وقت ان کی زبان پہ یہی جملہ تھا۔ اللہ نے طے کیا ہے کہ جب اللہ قبر سے بندے کو اٹھائے گا اسی جملے سے اٹھائے گا جو اس کی زبان پہ ہوگا۔ ہم نے اس لیے ساری زندگی علی علی کہا ہے کہ قبر سے اٹھے تو علی علی کرتے ہوئے۔ اور یہ لٹا ہوا قافلہ 36 شہروں سے گزرا، اس میں 32 شہر ہیں مسلمانوں کے، 4 شہر ہیں اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کے 4 شہروں میں سادات بنی ہاشم کا احترام ہوا، اور مسلمانوں کے 32 شہروں میں علی و بطول کی بہو بیٹیوں کی سروں کی نمائش ہوئی۔ بس پردے میں یہی کہوں گا میں۔ بس ایک روایت آج بیان کرنی ہے، طویل زحمت نہیں دینی، صرف ایک کی ایک روایت جس میں عابد بیمار کی لاچاری سمجھ میں آئے گی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ حران پہنچا، یہاں ایک اہل کتاب ہے یحییٰ، ان کی چھوٹی سی سلطنت ہے انڈیپینڈنٹ اس شہر میں، یحییٰ حرانی۔
حران میں جب یہ قافلہ پہنچا تو یحییٰ اپنی مکان کی چھت پہ بائبل کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی 4 سالہ بچی اس کے ساتھ بیٹھی تھی. جب شور بلند ہوا یحییٰ نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹی دیکھو یہ شور کیا ہے بازار میں. بچی آئی اور آ کر کہتی بابا میں تو عجیب منظر دیکھ آئی ہوں, 6 ماہ کے بچے کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار ہے. یحییٰ بڑا پریشان ہوا, اسے امامہ بھول گیا, دستار بھول گئی, نالین بھول گئے. نیچے اترا, وہ شمر کے قریب آیا. اس نے کہا شمر, اسے نہیں پتا یہ کون ہے. کہا اے شخص ذرا اس نیزے پر جو قرآن پڑھ رہا ہے سر, اس سے مجھے بات کرنے دے. شمر نے کہا کیوں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں مرنے کے بعد تو قرآن یا نبی پڑھتا ہے یا نبی کا وصی پڑھتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کون؟ شمر نے کہا اجرت دے دو, سر لے جاؤ. اجرت دی جو بعد میں ٹھیکریوں میں بدل گئی تھی. نیزے والا جب سر والا نیزہ پکڑا تو اب نیزہ چلتا نہیں. شمر نے تازیانہ لے کر عابد بیمار سے پوچھا کہ تیرے بابا کا سر کیوں نہیں چلتا. عابد بیمار نے جب جملہ کہا میرے بابا نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا بہن زینب کربلا تک تم ہمارے ساتھ چلو, کربلا سے شام ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. میرے بابا کا سر اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک میری پھوپھی نہیں جائے گی, میری پھوپھی اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک ساری بیویاں نہیں جائیں گی. طے ہوا کہ ساری بیویاں چلیں, سارا قافلہ چلا. یحییٰ کے گھر میں بیویاں بیٹھ گئیں. یحییٰ نے سر لیا حسین کا, تشت میں رکھا اور یحییٰ نے کہا تجھے تورات کا واسطہ, تجھے انجیل کا واسطہ, تجھے قرآن کا واسطہ, تو بتا تو کون ہے؟ سر گویا ہوا انا ابن رسول اللہ, انا ابن علی المرتضی, انا ابن فاطمۃ الزہرا, انا الذی قتل عطشانا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. ادھر گفتگو کر رہا ہے یحییٰ چھت کے اوپر. ادھر بی بی زینب جو اندر گئی نا, یحییٰ کی زوجہ سے کہتی ہیں کہ کیا ممکن ہے بی بی, ہم سارے راستے میں جتنے شہر تھے ہمیں کسی نے بھیا پہ رونے نہیں دیا. تم اگر اہل کتاب نہ ہوتی تو میں تم سے سوال نہ کرتی. اللہ اکبر, کتنی مجبور ہو گئی تھی علی کی بیٹی. مجھے اپنے بھائی کا ماتم کرنے دے. یحییٰ کی زوجہ نے کہا ہمارے مذہب میں اجازت ہے. دیکھیے آپ یہاں کتنی آزادی سے عبادت کر رہے ہیں. اتنی آزادی سے ہم پاکستان میں عزاداری نہیں کر سکتے جتنی آزادی سے آپ یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں. ہاں اجازت ہے. بی بی زینب نے مدت کے بعد جو موقع ملا تو بہن شروع کیے, ماتم شروع کیا. بی بی کی چیخ نکل گئی, ہائے اکبر کے بابا, ہائے اصغر کے بابا, ہائے زین العابدین کے بابا. یحییٰ کی زوجہ کی ایک خادمہ تھی جو کسی زمانے میں مدینہ میں سادات کے ہاں خادمہ رہی تھی. اس نے جو جب منظر دیکھا یہ فوراً کہتی ہے بی بی زینب سے, بی بی تیرے بھائی کے بیٹوں کے نام میرے مولا کے بیٹوں کے ناموں سے مل گئے ہیں. ایسے کر تو اپنے بھائی کی بیٹیوں کے نام لے کر رو لے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا ہائے فاطمہ کبریٰ کے بابا, ہائے فاطمہ صغریٰ کے بابا, ہائے سکینہ کے بابا. یہ کنیز کہتی ہے بی بی یہ بھی عجیب اتفاق ہے,
میرے مولا کی بیٹیوں کے ناموں سے تیرے بھائی کے بیٹیوں کے نام مل گئے ہیں، اب ایک احسان کر، اس کے بھائیوں کے نام لے کے رو، کہ ہائے محمد حنفیہ کے بھائی، ہائے حسن کے بھائی، ہائے عباس کے بھائی۔ جب یہ جملہ کہا کہ بی بی مجھے کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے، اب اتنا احسان کر، اس کے ماں باپ کے نام لے، اپنے ماں باپ کا، ہائے علی کے لال، ہائے فاطمہ کے لال، دونوں ہاتھ کنیز نے زینب کے قدموں پہ رکھ دیے اور کہا اگر یہ علی کا بیٹا ہے تو کیا تو زینب ہے؟ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کریم بانیان مجالس کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے، فاطمہ علی کو بھی اللہ شفا یاب فرمائے، اور ہمارے حسینی والے جتنے بھائی ہیں سید مشرف سمیت اللہ سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ کرے۔ مجلس ہو گئی ہے، طویل زحمت نہیں دوں گا، باقی مصائب وہاں اگلی مجلس میں جا کے پڑھتا ہوں۔ صرف ایک کا ایک جملہ رہ گیا ہے، بی بی کیا تو زینب ہے؟ اب بی بی سے تو رہا نہ گیا، کہا ہاں میں زینب ہوں۔ جیسے ہی کہا نا میں زینب ہوں، تو یہ کنیز، یہ خادمہ یحییٰ کی زوجہ کی پوچھتی ہے، بی بی اور نہیں اتنا بتا، جب تجھے رسیاں پہنائی گئیں تیرا بھائی عباس کہاں گیا تھا؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تیرا بھائی عباس کہاں گیا تھا؟ یحییٰ نے باقاعدہ جنگ کی، آج بھی جائیں، یحییٰ کنورٹ ہوا امام سجاد کے ہاتھ پر، اور یحییٰ نے باقاعدہ جنگ کی، اور یحییٰ کے سپاہی بھی مارے گئے، خود یحییٰ بھی شہید ہوا۔ آج بھی یحییٰ کی قبر ہے حران میں، اگر آپ حران کے راستے سے جائیں تو یحییٰ شہید کی قبر ہے، محب اہل بیت جو کنورٹ ہو کے دنیا سے گیا ہے۔ بس ایک جملہ کہنا ہے اور اجازت لے لینی ہے میرے عزیزو۔ جیسے ہی بی بی زینب باہر آئیں، نکارہ کوچ بچا تو بی بی زینب کی نظر پڑ گئی یحییٰ کی لاش پہ۔ یحییٰ کی لاش سامنے پڑی تھی، روضہ رسول کا رخ پھر گیا، نانا 32 شہروں میں صرف ایک اہل کتاب نے تیری بیٹیوں پہ رحم کیا اور وہی راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ ماتم حسین۔ اے اسیر شام اے میرے امام، ظلم ہو گیا آپ پر تمام۔ اے اسیر شام اے میرے امام، ظلم ہو گیا آپ پر تمام۔ اے اسیر شام اے میرے امام، ظلم ہو گیا آپ پر تمام۔ اے اسیر شام اے میرے امام، ظلم ہو گیا آپ پر تمام۔ وارث نبی جان فاطمہ، وقت آپ پر کیسا آ گیا، لے کے یوں چلے بانی جفا، جیسے قید ہوں ترک کا غلام، ظلم ہو گیا آپ پر تمام۔ اے اسیر شام اے میرے امام، ظلم ہو گیا آپ پر تمام۔
कांटों से भरा था वो रास्ता, पाँव में पड़े छाल जा बजा, साया भी कहाँ आपको मिला, धूप में सफर धूप में कयाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, ऐ असीर शाम ऐ मेरे इमाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, तौक था गरा आप ना तवा, पाँव में पड़ी दोरी बेड़ियाँ, और सामने हश्र का समा, क्यों न गिर पड़े आप गाम गाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, ऐ असीर शाम ऐ मेरे इमाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम। कितनी सख्त थी हाय वो घड़ी, कैद जब हुई सामने फुफी, छिन गई रिदार इसमा बंधी, अहले बैत का था ये एहतराम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, ऐ असीर शाम ऐ मेरे इमाम, गया आप पर तमाम। एक अहल शर देता था निदा, देख लो ये है अहल फातिमा, कोई भी न था जो ये टोकता, इस तरह न लो फातिमा का नाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, ऐ असीर शाम ऐ मेरे इमाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम। उम्र भर रहे आप सोगवार, मिल सका कहाँ आपको करार, हाय कब्र की आंसुओं की धार, जख्मी हो गया चेहरा भी तमाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, ऐ असीर शाम ऐ मेरे इमाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम। हाय वो सितम कैसे भूले हम, साथ आपके कैद थे हरम, आया पूछने जब भी कोई गम, आपने कहा शाम शाम शाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम, ऐ असीर शाम ऐ मेरे इमाम, जुल्म हो गया आप पर तमाम। या हुसैन 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 या हुसैन, सजाद चले शाम खुदा खैर करे, आए 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 सजाद चले शाम
خدا خیر کرے. گلے میں توق ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں, دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. گلے میں توق ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں, دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے, تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے. شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. وہ جس کے سر سے ردا بھی کبھی سرک جائے, تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے. شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. تمام شہروں کے دیواروں در سجائے ہیں, کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں. کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. تمام شہروں کے دیواروں در سجائے ہیں, کھڑی ہے عورتیں ہاتھوں میں سنگ اٹھائے ہیں. کیا ہے جشن فتح کا یہ اہتمام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. آئے سجاد چلے شام, خدا خیر کرے. بنا کے قیدی اولادِ علی کو لائے ہیں, یہ شور برپا ہے آئے ہے باغی آئے ہیں. مچا ہے شام کے لوگوں میں کوہرام,
خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے آئے سجاد چلے شام خدا خیر کرے گلے میں توق ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بنا کے قیدی اولاد علی کو لائے ہیں یہ شور برپا ہے آئے ہیں باغی آئے ہیں بچا ہے شام کے لوگوں میں کوہرام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بازار شام میں زینا جو بیردا ہے کڑی بیمار سید عابد پہ کیا کٹھن ہے گھڑی کڑا بازار میں ہر سو ہے مجمع خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے بازار شام میں زینا جو بیردا ہے کڑی بیمار سید عابد پہ کیا کٹھن ہے گھڑی کڑا بازار میں ہر سو ہے مجمع خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے گلے میں توق ہے اور بیڑیا ہے پیروں میں دیا ہے شام کے لوگوں نے یہ انعام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے جناب غازی کا سرسانگ پہ تڑپتا تھا بیمار قیدی کی آنکھوں سے خون برستا تھا لائن لیتا تھا زینب کا جب بھی نام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے ہائے سجاد چلے شام خدا خیر کرے وہ جس کے سے ردا بھی کبھی سڑک جائے تمہارے شرم کے سورج وہیں پلٹ جائے شرابیوں سے ہوئی ہے وہ ہم کلام خدا خیر کرے یا حسین
عبد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم